دوزخ میں کافروں کا کھانا اور پینا۔ دوزخ میں کافروں کا کھانا اور پینا یہ ہوگا کہ دوزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ دوزخی پہلے سے گرفتار ہوں گے۔ وہ بھوک کی اذیت سے بیتاب ہو کر فریاد کریں گے اور ان کی فریاد رسی ذریع کے کھانے کے ذریعے کی جائے گی، جس سے نہ وہ فربا ہو سکیں گے یعنی موٹے ہو سکیں گے اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ فریاد کریں گے اور اس مرتبہ ان کی فریاد رسی گلے میں پھنس جانے والے کھانے کے ذریعے کی جائے گی۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ جس طرح ہم دنیا میں کھانا کھاتے تھے اور ہمارے گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پانی کے ذریعے اس چیز کو نیچے اتارتے تھے، چنانچہ وہ کسی پینے والی چیز کی التجا کریں گے، تب ان کو تیز گرم پانی دیا جائے گا جس کو لوہے کے زنبوروں کے ذریعے پکڑ کر اٹھایا جائے گا۔ اٹھانے والے یا تو فرشتے ہوں گے یا براہ راست دست قدرت ان کو اٹھا کر دوزخیوں کے منہ میں لگایا جائے گا۔ جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ تک پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت بھون ڈالیں گے، اور جب ان برتنوں کے اندر کی چیز پیپ یا پانی جب ان کے پیٹ کے اندر داخل ہوگا تو پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں یعنی آنتیں وغیرہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ بس اس صورتحال سے بیتاب ہو کر وہ دوزخی کہیں گے فرشتوں سے، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کم از کم ایک ہی دن کے لیے ہمارے اوپر مسلط اس عذاب کو ہلکا کر دیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اب ہم سے دعا کے لیے کہتے ہو؟ کیا خدا کے رسول خدائی معجزے واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور تم سے یہ نہ کہتے تھے کہ کفر و سرکشی کی راہ چھوڑ کر خدا کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کر لو تاکہ کل آخرت میں دوزخ کے سخت عذاب سے محفوظ رہ سکو؟ وہ کہیں گے کہ بے شک خدا کے رسول ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھی، لیکن ہائے افسوس ہم گمراہی میں پڑے رہے اور ایمان و سلامتی کی راہ اختیار نہ کر سکے۔ فرشتے کہیں گے اب تم خود ہی خدا سے دعا کرو، اور کافروں کی دعا زبان کاری اور بے فائدگی کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ دوزخی آپس میں کہیں گے اب ہمیں براہ راست اپنے پروردگار ہی سے اپنی نجات کی التجا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی قادر و مطلق ہے، رحیم و کریم ہے اور ہمارے حق میں بلائی بہتری کرنے والا ہے۔ پھر وہ التجا کریں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے۔ اے پروردگار، ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ اگر ہم اس کے بعد بھی کفر و شرک کی طرف آ جائیں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، دور رہو، دوزخ میں پڑے رہو اور رہائی اور نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کار وہ دوزخی ہر بلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور تب وہ حسرت و نالہ فریاد کرنے